ایسے مقام سے تمہیں گزرنا پڑے گا کہ تمہاری زبانیں بے ساختہ پکار اٹھیں گی سبحان اللہ. یہ کام کسی اور کے بس کا ہے ہی نہیں ہے پروردگار، یہ تیرا ہی ہے. ہمارے مالک یہ کام تیرا ہی ہے. پانی سے تخلیق کرنا انسان کو اور ہر شے کو، ہر شے ہم نے پانی سے تخلیق کی. پروردگار فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی حیات پانی سے وابستہ کر دی گئی. اور پھر اسی پانی ہمارے سامنے جب آیا وہ پانی تھا، اور جس جوہر سے اس کو بنایا جا رہا ہے وہ گیسیں ہیں جی، مختلف گیسوں کا مجموعہ پانی کی صورت میں بنایا اور ہمیں نظر آنے لگا. جب تک وہ گیسوں کی صورت میں تھا تو ہمیں نظر، آکسیجن کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھ سے جی، جب تک وہ اس مرحلے میں تھا نظر نہیں آیا. جب پانی کی صورت میں آیا تو نظر آنے لگا. جب پانی سے مزید اس کو جوہری صورت میں دیا تو صلب پدر میں ایک نطفہ بنایا، مزید شکل کو تبدیل کر دیا، صورت کو تبدیل کر دیا. پھر اس نطفے کے اندر مزید جوہرات تبدیل کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں، اس میں گوشت، اس میں خون، اس میں عقل، اس میں شعور، اس میں فہم، اس میں ادراک، اس میں محبت، اس میں عداوت، اس میں بغض، اس میں نفرت، یہ ساری چیزیں اس مجموعے کے اندر رکھی ہیں. آپ اندازہ لگیں، جب اس میں آگ بھی اس میں، ہوا بھی اس میں، پانی بھی اس میں، ہر شے اس میں رکھی، یہ مجموعہ ازداد، ضدوں کا مجموعہ یہ انسان. حیرت کی بات دیکھ کے پھر انسان پکار اٹھتا ہے کہ اس کے اندر یہ آنکھ کیمرے کی آنکھ کی شکل رکھی، اور اس سے جو یہ دیکھتا ہے اس کی تصویر کو محفوظ کرتا ہے. جس طرح کیمرے کی آنکھ ہوتی ہے، اس سے اس کو فوکس کیا جاتا ہے اور پھر اس کو محفوظ کرتا ہے حافظہ کے اندر، پھر قوت مذکرہ کے اندر، تذکرہ کے اندر، یہ ساری چیزیں ذکر کے اندر محفوظ کرتا ہے یہ انسان. اور یہ اپنے اوپر جب غور کرے گا تو کتاباً فیہ ذکرکم، یہ کتاب ایسی میں نے نازل کی ہے تمہارے اوپر کہ اس میں تمہارا ذکر ہے. جب تم اس میں اپنا ذکر پڑھو گے تو اے انسان تو عجوبہ کائنات نظر آئے گا، خود بخود تمہیں عجیب تخلیق نظر آئے گی اور تم خود بخود میرے ذکر شروع کر دو گے. تو یہاں ذکر تیرا ہوگا اور تیرے ذکر کے اندر پوشیدہ میرا ذکر ہوگا. تیرے ذکر کے اندر پوشیدہ میرا ذکر ہوگا. اب قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، جب قرآن مجید نے یہ بتایا کہ میرا موضوع ہی انسان ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان. تو اس میں دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، آپ کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اس میں جو مہمات درپیش آتی ہیں اور جو مسائل درپیش آتے ہیں اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، جو مشکلات پیش آتی ہیں، جو مہمات پیش آتی ہیں اور جو مسائل پیش آتے ہیں، ان کو احسن طریقے سے اس کتاب میں بیان فرما دیا. سب کچھ آپ کے سامنے، آخرت کا نقشہ بھی کھینچ کے رکھ دیا، حشر کا نقشہ بھی کھینچ کے رکھ دیا، قبر کا نقشہ بھی کھینچ کے رکھ دیا. منہا نخرجکم، جس زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے ایک ایک ذرے کا نقشہ تمہارے سامنے کھینچ کے رکھا ہے.
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اس مٹی کے اندر جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کا بھی ایک ایک نقشہ کھینچ کے رکھا ہے، تمہیں بتا دیا، سب پہلے سے بتا دیا. اور جب اس میں سے آخرت نکالا جائے گا تمہیں وہ بھی سب بتا دیا ہے کہ ہوگا کیا تمہارے ساتھ. یعنی کوئی چیز بھی تم پہ تمہارے اوپر مخفی نہیں رکھی. پھر ارشاد فرمایا جب یہ سب کچھ ہم نے بیان کر دیا تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان اپنے مسائل حل نہ کر سکے. پھر کوئی وجوہات ایسی نہیں نظر آتی جن سے انسان اپنے مسائل کا حل نہ تلاش کر سکے اور اس قرآن کی طرف رجوع نہ کرے. اب ارشاد فرمایا گیا اگر اس قرآن کی طرف تم رجوع کرو گے، اور یہ حتمی ہے اور یقینی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، تمہارے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے، آپ یہ یقینی ہے، تو آپ اس یقینی کتاب سے غیر یقینی کی طرف کیوں لوٹتے ہو؟ اس معتبر کتاب سے غیر معتبر کی ماخذ کی طرف کیوں لوٹتے ہو، کیوں رجوع کرتے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے کہ یہ کتاب زندہ کتاب ہے، یہ کتاب زندہ کتاب ہے اور زندہ خدا کی طرف سے آئی ہے. یہ کتاب بھی زندہ اور خدا بھی زندہ، اور یہ اس کی طرف سے آئی، اس میں رشد و ہدایت موجود ہے اور اسے تم حاصل کرو. پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اب اگلی آیت سنیے تاکہ ہم اس کی طرف لوٹیں کہ یہ کتاب قرآن کتاب الانسان ہے، اور یہ انسان کے تینوں مراحل، پیدائش سے موت، موت سے حشر اور حشر کے بعد کی تمام چیزیں اس میں بیان کی گئی، اور بیان کرنے کے بعد اس انسان کی زندگی کو دو، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، دنیاوی زندگی کے دستور بھی اس میں دیے اور اخروی زندگی کے دستور بھی اس میں دیے. اور یقیناً یہ کتاب زندہ ہے اور ہمارا خدا بھی زندہ ہے. یقیناً یہ کتاب کے اندر جو علم ہے وہ بھی یقینی ہے اور معتبر ہے، لہذا ہمیں اس ماخذ سے ہٹ کر کسی اور ماخذ کی ضرورت پیش نہیں آتی. اب ارشاد فرمایا گیا، ارشاد فرمایا اللہ آگاہ کرتا ہے کہ انسان تخلیقی طور پر، انسان خاص بات جو ذہن نشین رہے کہ انسان تخلیقی طور پر رہین محنت اور مشقت ہے، پیدائشی طور پر اس کے اوپر محنت اور مشقت ڈال دی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ جو بھی ہوگا وہی اس کی تقدیر ہوگا، اس کا نتیجہ جو بھی ہوگا وہی اس کی تقدیر ہوگا. سنیے قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یہ سورہ البلد کی آیت مبارکہ. ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا. اندازہ لگائیے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا، یعنی واضح کر دیا کہ انسان کی تقدیر وابستہ ہے محنت اور مشقت سے. انسان کی تقدیر وابستہ ہے کس چیز کے ساتھ؟ محنت اور مشقت کے ساتھ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اب اندازہ لگائیے
قرآن مقدس نے ایک اور جگہ ارشاد